بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 23ویں قسط۔ او باس ارجن او آنے والے نے چیختے ہوئے اور تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے جسموں کو پھلانگتا ہوا ارجن کی طرف بڑھا، اور اس آدمی نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عمران نے آہستہ سے سانس لیا۔ اس آدمی کے چہرے پر چونکہ گیس ماسک موجود نہ تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ بے ہوش کر دینے والی ایسی گیس کا فائر کیا گیا تھا جو انتہائی زور اثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی فوراً ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے وہ آدمی تیزی سے سیدھا ہوا اور پھر مڑ کر کمرے میں پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ محاشے ہے۔ باس یہ تو بے ہوش ہیں اور انہیں ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ محاشے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ یہ اجنبی یقیناً پاکیزیائی ایجنٹ ہوں گے جنہوں نے انتت سنگھ اور باس دونوں کو اغوا کر لیا۔ انہیں ختم کر دینا چاہیے، محاشے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اس نے عمران کے ساتھ پڑے ہوئے اس کے ساتھیوں کی طرف سیدھی کی ہی تھی کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پکڑ کر جھٹکا دیا، اور محاشے بے اختیار چیخ کر پشت کے بال نیچے گرا ہی تھا کہ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ محاشے اٹھتا عمران کی لات گمی اور محاشے کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ ایک جھٹکا کھا کر ساخت ہو گیا۔ عمران نے اس کی لات اس لیے پکڑ کر کھینچی تھی کہ عمران جس پوزیشن میں پڑا ہوا تھا اس پوزیشن میں وہ فوراً نہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ محاشے پر لیٹے لیٹے جمپ لگا سکتا تھا، اور عمران اگر ایسی کوئی کوشش کرتا تو یقیناً محاشے مشین گن کا ٹریگر اس وقفے میں دبا چکا ہوتا اور نتیجہ یقیناً عمران اور اس کے فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش ساتھیوں کے حق میں اچھا نہ نکلتا۔ اس لیے فوری طور پر عمران نے بازو کو حرکت دے کر اسے نیچے گرایا اور اٹھنے کے لیے ضروری وقفہ حاصل کر لیا۔ عمران محاشے کے بے ہوش ہوتے ہی تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ محاشے اکیلا ہے یا باہر اس کے ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن باہر کاریں تو موجود تھیں لیکن کوئی آدمی نہ تھا۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا، عمران کے ساتھیوں نے اسے بند نہ کیا تھا اور شاید اسی وجہ سے محاشے کو اندر آنے کی صورتحال کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے پھاٹک کے باہر آ کر بھی جائزہ لیا۔ ماحول پرسکون تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پھاٹک بند کیا اور پھر واپس مڑ کر عمارت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کمرے میں جہاں اس کے ساتھی ارجن اور محاشے پڑے ہوئے تھے، جانے کی بجائے وہ تیز سے قدم اٹھاتے اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ بوڑھا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ گو اسے معلوم تھا کہ بوڑھا اگر ہوش میں بھی آیا ہوگا تو پہلے ارجن اور پھر محاشے کی طرف سے فائر ہونے والی زود اثر گیس نے اسے طویل بے ہوشی کا شکار بنا دیا ہوگا، لیکن وہ اس کمرے کے لیے اس طرف جا رہا تھا کہ اس نے وہاں رسی کا ایک بنڈل پڑا دیکھا تھا جو ایک کھلی ہوئی الماری کے خانے میں پڑا ہوا اسے نظر آیا تھا۔ بوڑھا اسی طرح پلنگ پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھا، اس نے رسی کا بنڈل اٹھایا اور واپس بڑے کمرے میں آ کر اس نے پہلے محاشے کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے جسم کے گرد رسی باندھ کر اس نے ارجن کو بھی نیچے سے اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کے جسم کو بھی باقی رسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے محاشے کی تلاشی لینی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے وہ مشین پسٹل برآمد کر چکا تھا جس میں بے ہوش کر دینے والے کیپسول موجود تھے۔ اس نے اس کا میگزین کھولا تو میگزین میں نیلے رنگ کے 3 کیپسول موجود تھے۔ اس نے ایک کیپسول باہر نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس پر ہلکی سی تحریر موجود تھی اور یہ تحریر پڑھتے ہی عمران کے لبوں پر بے اختیار اطمینان بڑی مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ اس نے کیپسول پر لکی ہوئی گیس کا نام پڑھ لیا تھا جو اس میں بری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ تیزی سے اس کمرے کے کونے میں موجود باتھ روم کی طرف گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس محسوس گیس کے اثرات سادہ پانی سے بھی دور کیے جا سکتے تھے اور یہ ترکیب اس کی ذاتی ریسرچ کا نتیجہ تھا، ورنہ تو اس گیس کو سائنسی طور پر ایک محسوس دوا سے ہی دور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ عمران کو اپنے ہر مشن کے دوران بے ہوش کر دینے والی گیسوں سے اکثر ضابطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ فرصت ملتے ہی وہ خصوصی ٹائپ کی گیسوں پر باقاعدہ ریسرچ کرتا رہتا تھا۔ باتھ روم میں موجود ایک جگ کو اس نے پانی سے بھرا اور پھر واپس آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کے جبڑے بھیج کر باری باری ان کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ سب ساتھیوں کے حلق میں پانی انڈیل کر اس نے جگ ایک طرف رکھ دی۔ اسے معلوم تھا کہ نتیجہ ظاہر ہونے میں کم از کم 5 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے وہ مطمئن کھڑا تھا اور پھر واقعی 5 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے ساتھی ہوش میں آتے گئے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ اچانک سب سے پہلے صفدر نے ہوش میں آ کر اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہماری قسمت میں ہی شاید اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری آدھے سے زیادہ زندگی بے ہوشی میں گزرے گی اور باقی آدھے سے کم بے ہوش ہونے کی کوشش میں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر بھی ہنس پڑا۔ یہ شاید اس آدمی کی کارروائی تھی۔ صفدر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کرسی پر بندے بیٹھے محاشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے۔ تم لوگوں نے ایک غلطی کی اور اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اگر اپنے ذہن کو سنبھال لینے میں کامیاب نہ ہو جاتا تو شاید یہ غلطی آخری غلطی بن چکی ہوتی، عمران نے کہا، اور اس کے سارے ساتھی چونک پڑے۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے پھاٹک بند نہیں کیا تھا، اس لیے یہ محاشے سیدھا اندر آ گیا۔
عمران نے جواب دیا، سوری پرنس، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آخر میں جیپ سے اترا تھا، یعقوب نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اب اس محاشی سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ سب کارروائی کس طرح سر انجام دی، عمران نے کہا اور محاشی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے چونکہ عمران نے ضرب لگا کر بے ہوش کیا تھا، اس لیے اسے ہوش میں لانے کے لیے عمران نے وہی پرانا ناک اور منہ بند کرنے والا طریقہ استعمال کیا، اور چند لمحوں میں ہی محاشی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تم عین وقت پر کیسے پہنچ گئے تھے محاشی، عمران نے انتت سنگھ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم انتت سنگھ ہو ان پاکیزیائی ایجنٹوں کے ساتھ؟ یہ تو محاشی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس پراسرار چکر کی سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھی ہیں، پاکیزیائی ایجنٹ نہیں ہیں، پاکیزیائی ایجنٹ تو نکل گئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ او پھر باس ارجن بندے ہوئے ہیں اور تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ کھولو مجھے، محاشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری محاشی، چیف باس کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ چیف باس کیا مطلب؟ کون چیف باس؟ محاشی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بلیک ہاؤنڈز کا چیف باس، لیکن ایک شرط پر میں تمہیں اور باس ارجن کو رہا کر سکتا ہوں کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اچانک کیسے اندر آ گئے۔ یہ وہ کوٹھی تو نہیں ہے جس میں پاکیزیائی ایجنٹ تھے، عمران نے کہا۔ میں گھر سے واپس آیا، میں نے کار یہاں روکی اور حالات معلوم کرنے یہاں آیا تو اصل کوٹھی پر خاموشی طاری تھی، جبکہ اس کوٹھی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر کاریں موجود تھیں۔ باس ارجن کی کار کو میں پہچانتا ہوں، جب میں اندر آیا تو میں نے کاروں میں باس ارجن کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ اندر پاکیزیائی ایجنٹ موجود ہیں۔ باس کی کار کے ڈیش بورڈ میں بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ میں نے کار کی کھلی کھڑکی سے ہاتھ ڈال کر ڈیش بورڈ کھولا، اس میں پسٹل موجود تھا، میں نے اسے نکالا اور اندر فائر کر دیا۔ مجھے اس پسٹل کی کارکردگی کا علم ہے، اس میں موجود کیپسولوں سے نکلنے والی گیس انتہائی زود اثر ہوتی ہے اور فوری طور پر اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فائر کرنے کے چند منٹ بعد میں اندر آئے تو یہاں کمرے میں تم سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے، باس ارجن کے بازو عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ یہ پاکیزیائی ایجنٹ ہیں اور انہوں نے تمہیں اور باس ارجن کو پکڑ لیا ہے، چنانچہ میں نے انہیں ہلاک کرنے کا فوری فیصلہ کیا، مگر پھر شاید تم نے میری ٹانگ کھینچی تو میں گرا اور تم نے لات ماری اور میں بے ہوش ہو گیا، محاشی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم اکیلے آئے تھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں؟ محاشی نے چونک کر پوچھا۔ تنویر، ارجن کا منہ کھول کر اس کے حلق میں پانی ڈالو، عمران نے محاشی کی بات جواب دینے کی بجائے مڑ کر تنویر سے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ کیا تم انتت سنگھ نہیں ہو؟ محاشی نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ انتت سنگھ اپنے انت کو پہنچ چکا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور محاشی کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ تنویر پانی کا جگ اٹھا کر اس دوران ارجن کے حلق میں انڈیل چکا تھا اور پھر 5 منٹ بعد ارجن کو ہوش آ گیا۔ محاشی، تم بھی؟ ارجن نے ہوش میں آتے ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے محاشی کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے اس محاشی نے ہمیں واقعی خطرناک پوزیشن میں دھکیل دیا تھا، بہرحال ہم بچ گئے ہیں۔ تم اب صرف اتنا بتا دو کہ سفر کے دوران پولیس اور ملٹری چوکیوں کو تم کیا کوڈ بتاتے ہو جسے وہ تمہیں روکتے نہیں ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری مسٹر علی عمران، تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، کر دو، لیکن میں بلیک ہاؤنڈ سے غداری نہیں کر سکتا، ارجن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنویر، اس کی زبان کھلواؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا ایک بار پھر آگے بڑھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے زمین پر رکھا ہوا جگ اٹھایا اور اسے پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ جگ دھماکے سے کرچی کرچی ہو گیا تو تنویر نے ایک بڑی سی کرچی اٹھائی جس کی دھار کسی خنجر کی طرح بن گئی تھی، اور دوسرے لمحے کمرہ ارجن کی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر نے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں کرچی کے نوکدار حصے کو ارجن کی دائیں آنکھ میں پوری قوت سے مار دیا تھا۔ ارجن چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اس کی آنکھ سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ تنویر نے کرچی کو واپس کھینچا، لیکن اسی لمحے عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے دوسرا وار کرنے سے روک دیا۔ تم نے ارجن کا حشر دیکھا ہے محاشی، تم بھی بلیک ہاؤنڈز میں ہو، تم بتا دو کیا پاس ورڈ ہے، ارجن پر باقی تشدد بعد میں ہوگا، تم پر پہلے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم میرے لیے غیر اہم آدمی ہو، اس لیے اگر تم سب کچھ بتا دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں ارجن کے ساتھ بیٹھے ہوئے محاشی سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا واقعی تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ محاشی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بشرط یہ کہ تم نے صحیح تعاون کیا تو، عمران نے جواب دیا۔ پاسورڈ بلیک کیٹس ہے، محاشی نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارجن کا زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اسے گولی مار دو، اور محاشی نے چونکہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس لیے صرف اسے آف کر دو، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا، اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے اندر سے مشین گن چلنے اور محاشی کی کربناک چیخ سنائی دی، لیکن عمران رکا نہیں۔ کیا آپ کا پروگرام اب ارجن کے میک اپ میں ہیڈ کوارٹر جانے کا ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس طرح ہم بند کر رہ جائیں گے، وہ چیف باس مینن، منوہر، سورما اور کرشن کی موت پر یقیناً چوکنا ہو چکا ہوگا، ہماری پلاننگ وہی پہلے والی ہی رہے گی، عمران نے جواب دی۔ اسی لمحے تنویر بھی باہر آ گیا۔ میں نے ارجن کو ہلاک اور محاشی کو آف کر دیا ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان الفاظ کا صحیح مطلب تم ہی جانتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تنویر سمیت سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔
یعقوب تم اس رہائشی علاقے میں جا کر کوئی ایسی کوٹھی تلاش کرو جو خالی ہو تاکہ یہاں موجود لاشیں وہاں منتقل کی جا سکیں، ورنہ وہ بیچارہ بوڑھا جو مسلسل بے ہوش پڑا ہے ہاں عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ عمران نے یعقوب سے مخاطب ہو کر کہا اپنے والی کوٹھی میں ڈال دیتے ہیں۔ صفدر نے کہا نہیں، وہ کسی مسلمان عبد الرحمن کی ہے، پھر وہ عذاب میں آ جائے گا۔ عمران نے کہا اور یعقوب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں موجود ایک بھاری سی بڑی سی میز کے پیچھے بلیک ہاؤس کا چیف باس مینن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سامنے میز پر فون رکھا ہوا تھا اور وہ بار بار اس فون کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کے کال کا شدت سے انتظار ہو۔ ارجن یقیناً اپنے مشن میں کامیاب رہے گا، لیکن اس نے ابھی تک مجھے خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ مینن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس طرح بڑبڑاتے اور انتظار کرتے کافی دیر گزر گئی، لیکن کوئی کال نہ آئی۔ تو مینن کرسی سے اٹھا اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگ گیا۔ ابھی سے ٹہلتے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مینن تیزی سے مڑ کر فون پر اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ یس، مینن نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز لہجے میں کہا، سر آپ کی کال ہے، مسٹر شگلا بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ فوراً بات کراؤ، مینن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ارجن کی بجائے شگلا کی کال کر رہا ہے، مینن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہیلو چیف، میں شگلا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ بوجھا بوجھا سا تھا۔ ارجن نے کیوں بات نہیں کی؟ کہاں ہے ارجن؟ کیا ہوا؟ باس نے تیز سے لہجے میں کہا۔ باس، ارجن اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اور مینن کو یوں محسوس ہوا جیسے شگلا نے الفاظ بولنے کی بجائے اس کے ذہن میں ایٹم بم فائر کر دیے ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ ارجن اپنے ساتھیوں سمیت ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے سوپور گیا ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ یا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ مینن نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ چیف، میں درست کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو درست اطلاع دی تھی۔ باس، ارجن دفتر میں تھا کہ ایک آدمی محاشی نے اطلاع دی کہ اس نے پاکستانی ایجنٹوں کو ملحقہ قصبے سوپور میں چیک کر لیا ہے اور وہ ایک خالی مکان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ باس، ارجن نے سوپور میں بلیک ہاؤس کے ایجنٹ انتت سنگھ کو اس مکان کی نگرانی کا حکم دیا اور خود 7 آدمیوں کو لے کر سوپور روانہ ہو گئے، لیکن پھر ان کی طرف سے کوئی کال نہ آئی۔ جبکہ اس دوران آپ نے کال کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کے حکم پر میں فوری طور پر سوپور گیا اور وہاں اب بھی وہیں سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ باس، ارجن کے تمام ساتھیوں محاشی انتت سمیت ان کے مقامی ساتھیوں کی لاشیں پولیس کو خالی کوٹھی سے ملی ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملی، کسی نامعلوم آدمی نے فون پر دی تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو یہ لاشیں تھانے میں موجود تھیں، میں نے انہیں خود چیک کیا ہے، دوسری طرف سے شگلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں۔ بلیک ہاؤنڈز تو سمجھو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اب مجھے کافرستانی حکومت سے بات کرنی پڑے گی۔ مینن نے خود کلامی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اسے شاید یہ خیال نہ رہا تھا کہ ریسیور سے اس کی دوسری بات دوسری طرف اس کا ماتحت شگلا بھی سن رہا تھا۔ چیف، میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے یہاں کچھ انکوائری بھی کی۔ انتت سنگھ کے خلاف راجرم کے ایک آدمی سے مجھے اس کوٹھی کا علم ہو گیا جس میں یہ پاکستانی ایجنٹ پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں نے اس کوٹھی کو چیک کیا تو وہ خالی پڑی تھی۔ اس کا مالک عبد الرحمن ایک مسلمان تاجر ہے۔ میں نے اسے جا کر گھیرا اور پھر تھوڑے سے تشدد کے بعد اس عبد الرحمن نے زبان کھول دی۔ اس نے بتایا کہ کوٹھی سے دگام کے ایک اون کے تاجر یعقوب نے حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یعقوب نے اسے 2 پہاڑی جیپیں بھی حاصل کی ہیں۔ وہ ان جیپوں کو ناگورا لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے جیپوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھا آدمی دم توڑ گیا، شگلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ناگورا یہ کہاں ہے اور وہ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا، مینن نے حیران ہو کر پوچھا۔ جناب، یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے رمیش پور چھاونی کے عقبی پہاڑیوں میں، اور اس کا نام سن کر مجھے خیال آیا ہے کہ کہیں وہ لوگ رمیش پور چھاونی نہ اڑا دینا چاہتے ہوں، شگلا نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، تم انہیں سوپور میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے وہ وہاں چھپے ہوں، اور اگر مل جائیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں ہلاک کرا دو، مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا اور پھر بار بار اسے دباتا چلا گیا۔ یس سر، دوسری طرف سے چھاونی ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ گرو نام سے بات کراؤ میری، مینن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مینن، میں گرو نام بول رہا ہوں۔ حیرت ہے، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے اس کے بھائی میجر جنرل گرو نام کی آواز سنائی دی۔ میں تم سے فوری ملنا چاہتا ہوں، مینن نے کہا۔ اوہ، میں تو ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ تم کچھ پریشان سے لگتے ہو، دوسری طرف سے میجر جنرل گرو نام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم میٹنگ مختصر کر کے میرے پاس آ جاؤ، معاملات انتہائی خطرناک ہیں اور تمہاری چھاونی شدید خطرے میں ہے، مینن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے اپنے بھائی گرو نام کے مزاج کا پوری طرح واقفیت تھی۔ چھاونی کے بارے میں کسی خطرے کا سن کر اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلے آئے گا، اور وہی ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ٹھوس جسم اور لمبے قد کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی اور کاندھوں پر میجر جنرل کے سٹار چمک رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ رمیش پور چھاونی خطرے میں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آنے والے نے، جو چھاونی کا انچارج گرو نام تھا، حیرت بھرے لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔
تمہیں معلوم ہے کہ میں بلیک ہاؤنڈز کا چیف ہوں، مینن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ایسی پراسرار باتیں شروع کر دی ہیں؟ گرو نام نے اس پر منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کس قدر طاقتور تنظیم ہے اور اس کے چاروں سیکشنز کے انچارج ان کے ساتھی کس قدر تربیت یافتہ ہے؟ مینن نے اسی انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن گرو نام نے پہلے کی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سنو، میرے چاروں سیکشنز کے چیف ہلاک ہو چکے ہیں، سیکشن ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے ہیں، مینن نے کہا تو گرو نام بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو مینن؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ گرو نام نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میں بھی آج تک اسے ناممکن ہی سمجھتا رہا ہوں، لیکن چند باقیشائی ایجنٹوں نے اسے ممکن بنا دیا ہے اور اب وہ رمیش پور چھاؤنی کو تباہ کرنے میں آ رہے ہیں، مینن نے کہا تو گرو نام کی آنکھیں حیرت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ چند ایجنٹوں نے یہ سب کچھ کیا اور اب وہ چھاؤنی تباہ کرنے آ رہے ہیں؟ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ کہیں تم نے شراب تو زیادہ نہیں پی لی؟ اس پر گرو نام نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ مینن کا بڑا بھائی تھا، اس لیے وہ مینن سے ایسے لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، سنو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، مینن نے کہا اور پھر اس نے منوہر کی پہلی کال سے لے کر شگلا کی آخری کال تک ساری تفصیل بتا دی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں، مجھے سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، گرو نام نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ناگورا بستی کی طرف ان کی روانگی کا سن کر مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ رمیش پور چھاؤنی کو ہی تباہ کرنے آ رہے ہیں، اور شاید اس لیے کہ میرا ہیڈ کوارٹر یہاں ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر فوری طور پر یہاں سے شفٹ کر دوں تاکہ میری وجہ سے تمہاری چھاؤنی پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے، مینن نے کہا۔ او نہیں مینن، ایسا نہیں ہو سکتا، تم شاید ان سے بری طرح مرعوب ہو چکے ہو، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تم جانتے تو ہو کہ رمیش پور چھاؤنی کے انتظامات کیسے ہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا، اور ویسے بھی اب ہمیں ان کی منزل مقصود کا علم ہو چکا ہے، اب ان کا خاتمہ میرے لیے معمولی سی بات ہوگی، میں ابھی چند ہاس فوجی دستے اس بستی میں بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں کے سب لوگوں کو وہاں سے شفٹ کر کے وہاں قبضہ کر لیں گے، اور پھر جیسے ہی یہ لوگ اس بستی میں پہنچیں گے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں چھاؤنی میں سیکیورٹی حکام کو بھی چوکنا کر دیتا ہوں۔ اب تک یہ ایجنٹ نہیں جانتے چھاؤنی میں کوئی آدمی داخل نہ ہو سکے گا اور نہ ہی باہر جا سکے گا، میں چھاؤنی کو مکمل طور پر سیل کرا دیتا ہوں، گرو نام نے جواب دیا۔ سوپور اور ناگورا کے درمیان یقیناً فوجی چیک پوسٹ موجود ہوں گی، تم انہیں بھی ہوشیار کر دو۔ وہ لوگ 2 جیپوں پر آ رہے ہیں اور یہ دونوں جیپیں انہوں نے سوپور کے ایک تاجر سے حاصل کی ہیں، اس لیے یقیناً ان پر سوپور کے نمبر یا پھر دگام کے نمبر ہوں گے، ایسی جیپوں کو خاص طور پر چیک کیا جائے اور مشکوک ہونے کی صورت میں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے فوجی یونیفارمز حاصل کر لی ہوں، یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، جب پہلی بار ان کا فون آیا تھا تو صدر مملکت ان سے انتہائی دہشت زدہ تھے، لیکن اس وقت میں ان کی دہشت کی وجہ نہ سمجھ سکا تھا، لیکن اب ان کی کارکردگی دیکھ کر میرے اپنے ذہن پر ان کی دہشت قائم ہو گئی ہے، مینن نے کہا۔ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ان کی لاشیں تمہارے سامنے لا ڈالوں گا اور پھر انہیں صدر مملکت کو بھجوا دینا، اس طرح حکومت کی نظروں میں تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، گرو نام نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، اور مینن کے چہرے پر اطمینان کی تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چھاؤنی کے انتظامات واقعی اس قدر سخت ہیں کہ یہاں پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا، اور اب تو گرو نام چوکنا ہو چکا ہے، اس لیے یہ ایجنٹ لازماً مارے جائیں گے، اور چونکہ گرو نام نے خود ہی اس کریڈٹ سے اسے دینے کی آفر کر دی ہے، اس لیے جب وہ پاکیزائی ایجنٹوں کی لاشیں صدر اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کرے گا تو یقیناً اسے بھی بڑا عہدہ بخش دیا جائے گا۔ ویران پہاڑی علاقے میں 2 جیپیں خاصی تیزی سے تانگ سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں، آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام رفیق تھا اور یہ سوپور کا ہی رہنے والا تھا۔ یعقوب کے مطابق اس کا تعلق مجاہدین کے ایک گروپ سے تھا، اور چونکہ یہ ان ساری پہاڑی علاقوں کا نہ صرف کیڑا تھا بلکہ اس کی پیدائش ناگورا بستی کی ہی تھی۔ رفیق رمیش پور چھاؤنی میں بھی بطور جیپ ڈرائیور ملازم رہا تھا۔ حادثہ تیز ذہین اور ہوشیار آدمی تھا، اس لیے عمران نے اسے بطور گائیڈ ساتھ رکھ لیا تھا۔ رفیق کے ساتھ والی سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹوں پر تنویر، صفدر اور یعقوب موجود تھے، جبکہ عمران کے باقی ساتھی پچھلی جیپ میں تھے اور ان کا خصوصی سامان بھی 2 بڑے تھیلوں میں بند عقبی جیپ میں ہی تھا۔ یہ جیپ تم نے کس سے حاصل کی ہے یعقوب؟ عمران نے مڑ کر پیچھے بیٹھے یعقوب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ عبد الرحمن سے، وہ یہاں کا بااثر اور امیر آدمی ہے، یعقوب نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او تم نے پہلے نہیں بتایا تھا ورنہ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا عمران صاحب، ہمارا عبد الرحمن ہمارا خاص آدمی ہے، اس پر تو کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا، یعقوب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں شبہ کی بات نہیں کر رہا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کم از کم ارجن اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی اطلاع پولیس کو نہ دیتا۔ اب یقیناً ارجن کی موت کی اطلاع دگام جائے گی اور پھر وہ مکان بھی تلاش کر لیا جائے گا جس میں ہم رہے، اور یہ مکان عبد الرحمن کا ہے، اس لیے لامحالہ انہوں نے عبد الرحمن صاحب کو گھیر لینا ہے، اور عبد الرحمن نے ان جیپوں کے متعلق بتا دیا تو پھر ہم سے آسمان پر میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں اور زمین پر سے بھی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں نہ آئی تھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، عبد الرحمن بے حد بااثر آدمی ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ 10-12 گھنٹوں بعد ناگورا پہنچ جائیں گے۔
یعقوب نے کہا تو عمران نے اس طرح سر ہلا دی جیسے وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا ہو۔ رفیق، کوئی ایسا راستہ ہے تمہاری نظر میں کہ ہم کسی فوجی چوکی کو کراس کیے بغیر ناگورا پہنچ جائیں؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رفیق سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، کئی راستے ہیں، لیکن ان راستوں پر جیپیں نہیں چل سکتی۔ پیدل البتہ چلا جا سکتا ہے یا پھر کسی قریبی بستی سے پہاڑی خچر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رفیق نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس بستی کی طرف چلو جہاں سے حشر مل سکتے ہیں، ان جیپوں پر سفر ہمارے لیے خطرناک ہوگا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور رفیق نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً مزید 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد اس نے جیپ رو دی۔ ادھر ترائی میں ایک بستی ہے، وہاں سے حچر کرائے پر بھی مل جاتے ہیں اور خریدے بھی جا سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھیں، رفیق نے کہا۔ نہ ہم نے خریدنے اور نہ کرائے پر حاصل کرنے ہیں، ورنہ دونوں صورتوں میں ہمارے دشمنوں کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا؟ عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ ملی جلی آبادی ہے، ویسے حچروں کے مالک ہندو ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ کہاں کہ حچر رکھ سکیں، اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ ہم نے حچر چوری کیے تو یہ لوگ ان کی کھوج میں نکل پڑیں گے، اور ساتھ ہی یہ ارد گرد کی فوجی چوکیوں کو بھی اطلاع کر دیں گے اور دوسری بستیوں کو بھی، اس طرح ہم فوری پکڑ لیے جائیں گے، رفیق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کسی کو جانتے ہو جس سے حشر مل سکتے ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بیل رام اس بستی کا سربراہ ہے، اس کے پاس کافی تعداد میں حچر ہیں، ویسے عمران صاحب وہ انتہائی لالچی آدمی ہے، اگر ہم اسے معقول قیمت دے دیں تو وہ اپنی زبان باندھ رکھے گا، رفیق نے جواب دیا۔ بھائی، ہمارے پاس حچر تو حچر مچھر خریدنے کی بھی رقم نہیں ہے، اور یہاں پہاڑوں میں ہیرے جواہرات کی کانیں بھی نہیں ہیں کہ ہم وہاں سے 2-4 ہیرے اٹھا کر اسے پیش کر دیں، اس لیے حچر ہم نے ویسے ہی حاصل کرنے ہیں، عمران نے کہا، اور اچھل کر جیپ سے نیچے اتر آیا۔ پچھلی جیپ بھی رک گئی تھی اور اس کے ساتھی اس میں سے اتر کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے ساتھ چلو رفیق، میں جا کر اس بیلی رام سے بات کرتا ہوں، عمران نے رفیق سے کہا جو جیپ سے اتر آیا تھا۔ میں جاتا ہوں اس کے ساتھ، میں اس بیلی رام کی گردن دبا کر اسے کسی غار میں پھینک آؤں گا تاکہ کسی کو اطلاع دینے کے قابل ہی نہ رہے، تنویر نے کہا۔ میرے خیال میں عمران صاحب ہمیں حچروں کی بجائے پیدل سفر کرنا چاہیے، اس طرح ہم زیادہ محفوظ انداز میں سفر کر سکتے ہیں، حسن نے کہا۔ لیکن فاصلہ کافی ہے اور پیدل چلتے چلتے ہمیں کئی روز لگ جائیں گے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان جیپوں سے خطرہ ہے تو یہ جیپیں کسی فوجی چوکی سے دور چھوڑ دیں اور پھر اس فوجی چوکی سے جیپیں حاصل کر لیں، اس طرح ہم محفوظ انداز میں سفر کر سکیں گے، صفدر نے کہا۔ او ہاں، گڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے چلو رفیق۔ صفدر کی ذہانت پہاڑیوں میں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ فوجی چوکی سے ذرا پہلے ہمیں ہوشیار بھی کر دینا اور جیپیں بھی روک دینا، عمران نے رفیق سے کہا، اور رفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے جیپ کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اسے روک دیا۔ آگے ایک فرلانگ بعد روڈ آئے گا، اس موڑ کے فوراً بعد ایک فوجی چوکی ہے، رفیق نے جیپ روکتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم اور صفدر دونوں رفیق کے ساتھ جاؤ اور جا کر چیک کرو کہ چوکی کی کیا پوزیشن ہے، عمران نے تنویر اور صفدر سے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے جیپ سے اتر گئے، جب بھی رفیق بھی نیچے اتر گئے اور پھر وہ تینوں تیزی سے پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن وہ سڑک کی بجائے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور چند لمحوں بعد وہ دوسری طرف اتر کر عمران کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ عمران بھی جیپ سے نیچے اتر آیا، اک بھی جیپ سے، باقی ساتھی بھی اتر کر ان کے پاس آ گئے۔ یعقوب البتہ جیپ میں ہی اندر ہی بیٹھا رہا، عمران نے ساتھیوں کو اسلحہ وغیرہ لے لینے کے لیے کہہ دیا کیونکہ کسی بھی لمحے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے واپس جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ 10-15 منٹ کے بعد اچانک دور سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دیں اور عمران بے اختیار اچھل پڑا، فائرنگ سے پہاڑی گونجنے لگی تھی۔ او شاید انہیں دیکھ لیا گیا ہے، آؤ، عمران نے چیخ کر کہا اور آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ باقی ساتھی بھی مشین گنیں لی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، لیکن وہ ابھی اس موڑ سے کچھ دور تھے انہوں نے موڑ سے تنویر کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ سب تنویر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا ہوا، یہ کیسی فائرنگ تھی، عمران نے چیخ کر پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، فائرنگ ہم نے کی تھی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تنویر نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ میں نے تمہیں صرف چیکنگ کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نے اپنی فطرت کے جوہر دکھا ہی دیے، عمران نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چیکنگ کے لیے ہم نے چوکی کے انچارج کو زندہ چھوڑ دیا ہے، تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تنویر نے خود ہی بتایا کہ چوکی پر ایک فوجی جیپ اور 10 مسلح فوجی موجود تھے، جن میں 8 باہر تھے، 2 اندر تھے اور وہ سب مسلح تھے۔ پھر شاید رفیق کو انہوں نے چیک کر لیا تھا کہ وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگے، اس پر مجبوراً ہمیں فائر کھولنا پڑا۔ فائر کھلتے ہی اندر موجود 2 آدمی بھی باہر آ گئے، جس پر صفدر نے ایک آدمی کو گولی مارنے کی بجائے زندہ پکڑنے کے لیے کہا، اور ہم نے ان میں سے ایک افسر تھا، اسے ٹارگٹ نہ بنایا اور وہ ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا، لیکن ہم فائر کرتے رہے۔ صفدر اس دوران چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوں اس کے عقبی طرف پہنچ گیا اور پھر اسے بے ہوش کر دے گیا، اور میں تمہیں لینے ادھر دوڑ پڑا، تنویر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔